اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین، اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک۔ کس چیز کی خوشخبری دینی انہیں؟ ان لہم کہ ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے بہتی ہیں، جن کے تلے یا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقوا وہ دیے جائیں گے، منہا ان سے یعنی ان باغات سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہم دیے گئے، رزقنا جو ہم دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بِہِ اس کے ساتھ، متشابہاً ملتا جلتا، اور وہ دیے جائیں گے اس کے ساتھ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاک، مطہراتن پاک صاف، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے اس کو کافروں کے لیے تیار کیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ یہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے، اور پھر فرمایا انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان اور نیک اعمال کو الگ الگ ذکر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اعمال ہیں ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان ہی کا حصہ ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ طور پہ ذکر کر دیا۔ آج کی سمجھ آ رہی نا کہ ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے علیحدہ طور پر بھی اعمال کو ذکر کر دیا، حالانکہ ایمان کا حصہ ہی ہیں اعمال۔ ٹھیک ہے، تو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے وہ عمل صالح۔ اور دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ وہ اسے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ ٹھیک ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو نیک اعمال کی وضاحت یہ کر دی کہ اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور نبی اسلام نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ جتنی مرضی اس میں محنت مشقت ہو، جو نبی اسلام سے ثابت عمل نہیں ہے، جو آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ تو نبی اسلام نے دو چیزیں ہوگی عمل صالح کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ان کو طرح طرح کے پھل دیے جائیں گے۔ انسان کی مطلب بنیادی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس دنیا کے اندر بھی اور وہاں پر بھی، وہ یہ ہے کہ رہائش، کھانا پینا، اور اسی طرح لباس، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو جنت کے اندر بھی یہی ہوگی، دنیا میں بھی یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو ان کو پھل دیے جائیں گے اس کے اندر۔ تو پھل جب انہیں دیے جائیں گے،
ایک اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، وہ کہیں گے یہی تو وہ جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. لیکن یہ ظاہری مشابہت کے اعتبار سے ہے، حالانکہ جنت کے پھل جو ہے ان کا ذائقہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، اور دنیا کے پھلوں کے ساتھ ان کی کوئی مشابہت نہیں ہے. دنیا کے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہاں پہ انار ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، اور دیگر چیزیں جتنی بھی ذکر کی ہیں جنت کے اندر، تو یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اب ان کی شکل و شباہت ایسی ہی ہوگی جس طرح دنیا کے اندر ہے، ان کا ذائقہ ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، وہ جنت کے پھل ہیں. اور وہاں پر انہیں جو ہے وہ بیویاں دی جائیں گی جو پاک صاف ہوں گی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پیشاب، پخانہ، تھوک، زکام، حیض، اس طرح کی کسی قسم کی یہ جو ہے وہ ناپاکی اور اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. باطنی طہارت بھی ہوگی، حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی کوئی چیز بھی ان کے اندر نہیں ہوگی. تو ان ساری چیزوں سے پاک ہوگی. اور پھر یہ ڈر نہ رہے کہ کہیں یہ جنت چند دنوں کے لیے ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت، یہ باغات، یہ نعمتیں، یہ پھل، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دینا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. تو انسان جو ہے یہ جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتا ہے. کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو چھوڑتا ہے، اور کہتا ہے جلدی جو سامنے نتیجہ نظر آئے وہ مل. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے. لیکن جنت اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہے، وہ بعد والی زندگی ہے. اور یہ دنیا یہ قریب والی زندگی ہے، یہ جلدی والی چیز ہے اس دنیا کے اندر. تو انسان جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور آخرت کو جو بعد میں ملنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین رکھتے ہوئے، جیسا کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہوئے وہ دنیا کو ترجیح نہ دے بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دے اور اس کے لیے دنیا کے اندر محنت کرے. سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. جس بندے کا مقصد، جس بندے کا ہدف اور غم واحد آخرت ہوتی ہے، اس کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس کا واحد غم، واحد ہدف، واحد ٹارگٹ اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے. وہ کم بھی ہو تو اس کے اوپر کفایت کرتا ہے، وہ قناعت کرتا ہے، وہ ناشکری نہیں کرتا، وہ شکایتیں نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا. اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، بکھیرتا نہیں ہے. وَآتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، پھر دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کو دنیا کے پیچھے نہیں جانا پڑتا. اور اس کے برعکس من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین ایدیہ، جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں فقیری رکھ دیتے ہیں. اس کے دل میں مال کی ہوس، حرص اور لالچ بڑھتی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے جس طرح کے فرمایا نا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الثالث، اگر آدم کے بچے کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو پھر بھی یہ کہے گا مجھے تیسری مل جائے. تو جب مال کی ہوس، حرص اور لالچ آتی ہے پھر وہ کم نہیں ہوتی، پھر وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اللہ آنکھوں میں فقیری رکھ دیتا ہے. جتنا بھی مال ہوگا پھر وہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس نہ شکرہ ہوگا اور قناعت کرنے والا نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ وفرق علی شملہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں، اس کی تکالیف، دنیاوی معاملات وہ اللہ بکھیر دیتا ہے. اس کو اپنی آخرت کا سوچنے کا، اس کی طرف آنے کا، نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی، وہ دنیا کے کاموں میں ہی رہتا ہے. اور فرمایا کہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ، دنیا بھی وہ ملے گی جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. جتنا مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی محنت کر لے، رزق وہی ملنا ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے.
اگر رزق محنت سے ملتا تو سب سے زیادہ دولت مند مزدور ہوتا، کیونکہ وہ بڑی محنت کرتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں دنیا کا قانون ہے، جو بندے دماغ لڑاتے ہیں آپ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہ بنسبت ان لوگوں کے زیادہ ہوگی جو زیادہ محنت کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں. تو رزق جو ہے یہ قسمت سے ملتا ہے، یہ مقدر سے ملتا ہے، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے نا یہ اتنا ہی ملنا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، اور جب ہم آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا بھی عطا کر دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا. اور اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور آخرت کو پس پش ڈال دیا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی، تو پھر دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت تو پھر خراب ہوئے گی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو قبول کر کے ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے. جزاکم اللہ خیرا.